بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی تھیں، لیکن جب میں واپس ہو کر معراج شریف سے واپس موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے گزرا تو انہوں نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے۔ میں نے کہا 50 وقت کی نمازیں۔ وہ کہنے لگے اپنے پروردگار کے پاس جاؤ کیونکہ تمہاری امت میں اس کی طاقت نہ ہوگی۔ میں نے جا کر اپنے رب سے کمی کرائی تو اللہ تعالیٰ نے آدھی ساقط کر دی۔ جب میں موسیٰ کے پاس آیا تو ان سے کہا کہ آدھی ساقط کر دی گئی، تو انہوں نے کہا کہ دوبارہ اپنے رب کے پاس جاؤ، تمہاری امت میں اس کی بھی طاقت نہ ہوگی۔ میں نے اللہ سے اور کمی کرائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں اور وہ ثواب میں 50 کے برابر ہیں۔ میرے ہاں حکم میں تغیر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جب میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے لوٹا تو انہوں نے کہا کہ اب کہ پھر اپنے رب کے پاس جاؤ۔ میں نے کہا اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری جلد 2 مکتبہ رحمانیہ لاہور، حدیث نمبر 566، کتاب الصلاۃ۔ غور فرمایا آپ نے کہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کا اللہ حکم دینے والا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکم کو امت کی طرف لانے والے۔ اللہ نے 50 نمازوں کا حکم دے دیا اور رسول اس حکم کو لے کر چلے آئے۔ نہ اللہ کو معاذ اللہ اس کا احساس ہوا کہ میں کیسا ناممکن عمل حکم دے رہا ہوں، اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا خیال گزرا کہ میری امت اس بوجھ کو کیسے اٹھائے گی۔ اگر اس کا احساس ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوا۔ ان کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خیال ہوا کہ واقعی بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا احساس ہوا کہ حکم ہے واقعہ زیادتی تھی۔ چنانچہ 1 2 نہیں، اکٹھی آدھی 25 ساقط ہو گئیں۔ اللہ نے سمجھ لیا کہ اب حکم مناسب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مطمئن ہو گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اب بھی زیادہ ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو پھر اپنے حکم کی زیادتی کا احساس ہوا تو 25 سے 5 رہ گئیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مطمئن ہو کر واپس تشریف لے آئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اب بھی زیادہ ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب حکم ٹھیک ہے، بلکہ فرمایا یہ کہ آپ کہتے تو ٹھیک ہیں لیکن میں کیا کروں، مجھے بار بار جاتے شرم آتی ہے، اس لیے اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ بس دیکھ لیں، خود سوچ لیں، میں کچھ نہیں کہتا۔ اس روایت میں ایک قرآنی اصول کا ذکر بھی توجہ طلب ہے کہ میرے ہاں حکم میں تغیر نہیں ہوتا۔ میں نے ٹائٹل پر اوپر لکھا ہے، یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 29 ہے، اور یہ بنی اسرائیل کی 77 اور فتح کی 23 اور اس مضمون کی اور آیات بھی ہیں جس میں اللہ کہتا ہے کہ میری سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ آپ بدلتا ہوا نہیں دیکھیں گے، آپ میرے حکم کو بدلتا ہوا نہیں، اللہ کے ہاں حکم نہیں بدلتا، لہٰذا بالکل درست ہے۔ اگر اس روایت میں ذرا سا غور کرنے سے اس بات کی تردید ہوتی ہے کہ حکم میں تغیر نہیں آتا، تو اس بات کی یہ آپ 50 کا حکم کیا، پھر تبدیل کر کے 25 کا حکم کیا، اور پھر تبدیل کر کے 5 کا حکم کیا۔ گو ثواب تبدیل نہیں ہوا مگر حکم تو ضرور تبدیل ہوا ہے۔ میرے بھائیو یہ زبردستی ہے جب کہا جائے کہ حکم تبدیل نہیں ہے، حکم تو تبدیل ہوا۔ میں تھوڑی سی جہاں وضاحت کر دوں کہ شراب کی حرمت کا حکم بتدریج نافذ ہوا، انسانی نفسیات کو دیکھتے ہوئے جو نافذ ہوا۔ صلاۃ تو ابھی نافذ ہی نہیں ہوئی، وہ تو ابھی آسمانوں پر یہ حکم چل رہا ہے، وہیں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں معلوم نہیں کون سی نماز پڑھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیا تمام انبیاء کرام اس طرح ہی نماز پڑھتے تھے؟ ابھی تو نماز اوپر جانا ہے، واپس آئے تو فرض ہوئی ہے، پھر آ کر بتانا تھا۔ بہرحال آپ نے غور فرمایا کہ دین کے محکم احکام کس طرح متعین ہوتے ہیں۔ یہ نماز صلاۃ کتنی ضروری تھی تو کس طرح یہ نافذ ہوئی۔ صرف اتنی عرض ہے کہ آپ کسی وقت ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ اس قسم کی باتیں جب غیر مسلموں کے سامنے آتی ہوں گی تو وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کچھ نہ کہتے ہوں گے۔ اس روایت سے صاف نظر آتا ہے کہ یہ روایت کسی یہودی نے گڑھی ہے تاکہ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو جائے اور مسلمانوں کو یہ بتا دیا جائے کہ معاذ اللہ یہ ہے ہمارے پیغمبر کے سامنے تمہارے رسول کی حیثیت۔